اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ 3 نمبر کی آیت ہم پڑھنے جا رہے، صرف ایک ہی آیت۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبوع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اليوم یئیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ ہے حلال اور حرام کے اوپر جو بہت ہی ڈیٹیلڈ آیت ہے۔ حرمت علیکم، حرام کیا ہے اللہ نے تم پر، اللہ نے حرام کیا ہے، فوربڈ کیا ہے، المیتت، میتت یعنی کہ مطلب مردار کا گوشت، یعنی وہ جانور جو مر چکا ہے، وہ مرے ہوئے گوشت کا، تم مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو اللہ نے جو ڈیڈ میٹ ہے اس کے لیے منع کیا۔ پھر نیکسٹ آتا ہے دم، دم یعنی کہ مطلب بلڈ، خون، اور خون کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ خون کے اندر ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں بیماریوں کے، اسی لیے ہم کرتے نا حلال، تاکہ وہ جو جراثیم ہے وہ خون کے ساتھ ہی نکل جائے، اور ہم گوشت کو پاک کرتے ہیں خون سے جب ہم اس کو ذبیحہ حلال کرتے ہیں۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت یعنی کہ جو سوائن ہے، پگ ہے، اس کا گوشت وہ اللہ نے حرام کیا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیا جانور ہے، بے غیرت، تو جو اس کا گوشت کھائیں گے تو وہ نیچرلی ویسے ہی بے حیا ہی کریں گے، بے غیرت ہی کریں گے، شرم اور حیا ان کو ہوئے گی نہیں، وہ وہی حرکت کریں گے جو بھی وہ جانور کر رہا ہے۔ وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ احل یعنی کہ مطلب جس کو بھی کوئی اور مطلب نام سے، یعنی کسی اور کے نام کے اوپر اگر کوئی جانور کو کاٹا گیا ہے تو وہ جانور چاہے وہ یوں کیٹیگرائز کریں گے تو بولیں گے ارے وہ تو شیپ ہے، ارے وہ تو مطلب کاؤ ہے یا کیمل ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن تو وہ تو حلال ہے، بولیں گے نہیں، اس لیے کہ نام اس پہ اللہ کا نہیں لیا گیا، کسی اور کا لے، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس لیے وہ اب حرام ہے، ختم۔ والمنخنقۃ، منخنقۃ وہ ہے کہ جس کے گلے میں ٹوپا آ گیا، کوئی رسی سے وہ بندھا ہوا جانور تھا، کچھ گول گول چکر کھایا، کچھ بھی الٹا سیدھا کرا، تو وہ گلے میں ٹوپا آیا، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اور زیادہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور بھی اس کو ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسی کے اندر مر جاتا ہے، تو وہ جانور جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، وہ جس کو بہت زور سے کوئی چیز آ کے لگی اور سمجھو کہ سر پہ مار لگی، سر پھٹ گیا یا جو بھی ہوا، تو اس کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جو سر کے بل کہیں گرا ہو، یعنی کہ مطلب سر کے بل گرے یا کہیں اوپر سے بلندی سے گرے، یعنی
اگر وہ گرا ہے اور اسی سے اس کی مطلب وہ مطلب مر گیا ہے وہ جانور تو وہ بھی حرام ہے. وَالنَّتِحَةُ اور دوسرا ہے جس کو دوسرے جانور نے جیسے آ کے سینگ مارا اور سمجھو کہ وہ سینگ اس کے پیٹ میں مار دیا یا جہاں بھی مار دیا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اس جانور کی تو وہ بھی حرام. پھر نیکسٹ آتا وما اکل السبوع کہ اس کو کسی نے جنگلی جانور نے سمجھو جو بھی ہے ہرن کو پکڑا سمجھو. اب وہ ہرن تو تم کو معلوم ہے کہ وہ بکری کے جیسی ہے نیل گائے جیسے گائے کی طرح ہے تو ہے تو یہ سب وہی مطلب وائلڈ اینیملز ہیں لیکن یہ سب ان کو تم کھا سکتے ہو. تو اگر سمجھو کسی جنگلی جانور نے کسی ہرن کا یا کسی کا شکار کیا ہے اور وہ اس میں سے کچھ حصہ کھاتا ہے سمجھو کہ ایک پاؤں اس کا لیگ کھا گیا اب وہ زندہ ہے لیکن وہ جانور وما اکل السبوع الا ما زکیتم یہ زکی ورڈ جو آیا نا ادھر زکی یہ وہ زکات والا ورڈ نہیں ہے کیونکہ جب زکات کی بات آئے گی نا زکات جو ہم پے کرتے ہیں وہ اس کے لیے آتا ہے زے رے زے تو وہ جو زے ہے وہ زکات لیکن یہاں پر زال ہے تو زال سے زکیتم یعنی کہ اب یہ ہے ذبیحہ کے لیے یہ ذبیحہ کے لیے کہ اگر وہ جانور نے اس کو کھایا وما اکل السبوع کسی جانور نے سمجھو کہ ایک شکار کیا اور وہ بھی زندہ ہے اور اس کو اس نے کھایا ایک ٹکڑا کہیں سے کھایا ہے سمجھو ناشتہ پانی کر کے گیا ابھی سوچا بعد میں آ کے لنچ کروں گا تو الا ما زکیتم اور ابھی یعنی مطلب تم نے اس کا مطلب اگر تم نے اس کو نہیں کیا ہے مطلب ذبح تو تم نہیں کھا سکتے اس کو. وما ذبح علی النصوب اور اگر یعنی زکیت وما ذبح علی النصوب لیکن اگر سمجھو کہ تم نے اس کو سلاٹر کر سکے تم وما ذبح تو اگر تم اس کو یعنی تم نے سوری میں نے یہ آگے کا پڑھ لی وما ذبح علی النصوب دوسرا ہے کیٹیگری لیکن یہاں پر ہے کہ وما اکل السبوع الا ما زکیتم اگر تم نے وہ جانور میں جان باقی ہے کا مطلب ہے اس کا خون جو ہے وہ فلو ہو رہا ہے وہ جم نہیں گیا ابھی لیکن اگر وہ مر گیا ہے جانور تو اس کا خون جم گیا اب وہ حرام ہے لیکن اگر وہ زندہ ہے وہ تمہیں پتا ہے وہ زندہ اگر ہے تو اب تم اس کو اگر ذبیحہ کرتے ہو اس کی اور ویسے ڈھنگ سے جو اس کی جو کرتے ہو سلاٹر اب وہ حلال ہو گیا کیونکہ وہ زندہ ہے نا تو اس کا تم نے جب ذبیحہ کیا اور اس طرح سے اس کا خون پورا نکل گیا تو اب وہ حلال ہے. وما ذبح علی النصوب اور ایک وہ ہے جس کو کہ کسی مطلب جگہ کے اوپر کوئی وہاں پر اس کو تم ذبح کرتے ہو یعنی کوئی ایسی پلیس ہے جو اس کی جگہ کے اوپر تم نے اس کو وہ کیا ہے سلاٹر تو وہ کوئی بھی آلٹر ہوگا سمجھو کہ جیسے نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو بنا کے بھی رکھ دیتے ہیں کہ کوئی نکیلا پتھر ہوگا تو اس کو وہاں پر ٹھوک دیں گے اور بولیں گے کہ بھئی یہ جگہ ہے یہ فلانے بت کے لیے ہے تو یہاں پر مطلب یا کوئی قبر ہے کہیں پر کوئی تو بولیں گے یہ بابا کی قبر ہے کوئی اور وہاں پر تم نے ایک نکیلا پتھر ٹھوک دیا اور بولے یہاں تو وہاں جا کے اگر تم نے کوئی بھی بکرا چاہے تم نے بکرا ہو کہ وہ گائے ہو کہ کچھ بھی تم نے وہاں جا کے اگر اس کو سلاٹر کیا ہے اگر اس کو تم نے وہاں ذبح کیا ہے تو تم نے چاہے اس کے اوپر وہ بابا یا بزرگ کا نام بھی نہ لیا ہو تم نے اللہ کے نام سے ہی بھلے کاٹا ہو لیکن چونکہ تم نے اس جگہ کے اوپر جا کے وہاں جا کے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی قبر ہے جو بابا ہے وہاں پر جا کے یا کسی استھان پہ جا کے کرتے بندے یا کہیں کسی بت کے سامنے کرتے ہیں تو تم چاہے وہ جیسے سمجھو کہ اگر کہیں کوئی درگاہ کے ادھر جا کے کوئی کاٹتا ہے تو تم نے نام چاہے نہ بھی لیا ہو تو کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ حرام ہی ہے وہ نہیں کھا سکتے تم اس لیے کہ تم نے اس جگہ کے اوپر جا کے کیوں سلاٹر کیا کیوں سیکریفائس کیا کیونکہ اگر وہ کوئی امپورٹینس نہیں رکھتا تھا تو تم وہ قبر کے پاس جا کے کیوں کاٹتے چاہے تم نے اللہ کا ہی نام لیا ہو تبھی تو بولا جاتا ہے نا کہ نیاز نظر جو بھی کرتے ہیں سب لوگ اس کے جو بھی ناموں سے عبد القادر جیلانی کے نام سے رحمہ اللہ ان کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے ہاں پھر ایسے ہی بہت ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں تو سوچ لو کہ جب تم یہ بولتے ہو کہ نہیں ہم نے تو اللہ کے نام سے ہی کیا تو ہم نے اللہ کے نام سے لیکن تم نے پھر وہ دین وہ
ان لوگوں کی مطلب اس کے حساب سے وہ کیوں کیا کہ وہ ان کا دن ہے اور کیا، یا اس درگاہ پہ جا کے کیا، یا بزرگ کی قبر پہ جا کے کیا، یا کسی استھان پہ جا کے کیا، یا کہیں پر کسی بت کے سامنے کیا، تو ختم، وہ ختم ہو گئی بات. وہ کھانا ہو، وہ نیاز ہو، وہ حلوہ پوری ہو کہ وہ کھیر پوری ہو کہ وہ کچھ بھی ہو، تم وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ چاہے اس پہ نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، بات وہی ہے کہ تم نے وہ چیز جو کی ہے وہی ثابت کر رہی کہ وہ غلط ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو جب وما ذبح علی النصوب یعنی کسی اور آلٹر پہ تم نے کہیں بھی جا کے کیا ہے، تم نے کیوں کیا، پھر وہاں جا کے کیوں کیا، نہیں کرنا تھا. اور پھر دوسرا ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ تقسیم تم کرتے ہو، ڈیویژن، اور وہ ڈیویژن جو ہے وہ کرتے ہو بالازلام، اور ازلام کا مطلب ہے کہ تیر سے. تو وہ تیر کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ جیسے سمجھو کسی کا اونٹ لے کے تم نے اس کو ذبح کر دیا، کاٹ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے، تو اس کے اوپر تم وہ تیر کے اوپر لکھتے ہو کہ ہاں یہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ نہیں اچھا ہے، یہ ان کو ملے گا نہیں ملے گا، کیا پتہ نہیں، ایسے ہی کچھ نہ کچھ لکھا رہتا ہے. تو وہ تیر جو ہے وہاں رکھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے بندے جو ہے وہ آ کے پیسہ دیتے، پھر بولتے یہ تیر ہم لگاتے. پھر تو وہ اب تم کیا کر رہے ہو، وہ ریفل ہے، وہ لاٹری سسٹم ہے کہ جس کو جو گوشت کا پیس ملا وہ اس کو تیر سے، تو وہ تیر پہ جو لکھا ہوا تھا یا تو اس کے مطابق اس کو ملے گا. تو یہ ڈویژن جو ہے یہ ایک ریفل کے طور پہ ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. یہ حرام ہے کہ تم تیر سے سب سے حصے بانٹے تم کرو، وہ غلط ہے. ذالکم فسق کہہ دیا نا اللہ نے، دیٹ از فسق. فسق کا مطلب ہے وہی جو فاسق اور فسق یعنی شیطانی عمل ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے اس کے اندر امپائٹی ہے، اس کے اندر امپائٹی ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ مطلب تم پائٹی نہیں ہے اندر، یعنی کہ تم جو ہو تم وہ کام کر رہے ہو جو شیطانی ہے، شیطانی. تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ وہ فسق ہے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہاں پر الیوم. الیوم کا مطلب یہ نہیں کہ آج کا دن یا یہ نہیں ہے، یعنی کیسے بولتے ہیں نا کہ اب ایسا ہو گیا ہے، معلوم، تو اب ایسا ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آج کا دن ہے یا وہ دن ایسا ہوا، ایسا نہیں ہے. الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم کہ اب، یا الیوم یعنی کہ اب ایسا وقت آ گیا کہ یئیسا کے اندر مایوسی ہے، کہ مایوس ہو گئے ہیں الذین دوز وہ جو کفروا یعنی جو کفر کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ مایوس ہو گئے. وہ کیوں مایوس ہو گئے؟ من دینکم تمہارے دین کے لیے، تمہارا جو دین ہے اس کے لیے وہ مایوس کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جب تک اسلام جو ہے وہ پورا اسٹیبلش نہیں ہوا تھا تب تک تو ان کو یہ امید تھی کہ ہم ان مسلمانوں کو واپس پلٹا لیں گے کسی نہ کسی طرح، یا ہم ان کو بہکا بھٹکا دیں گے، کچھ بھی کریں گے. لیکن جب وہ اسٹیبلش ہو گیا، اس کے قانون فکس ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تب وہ نہیں کر سکے، کیونکہ تب ان کو مایوسی ہو گئی کہ اب ختم، اب تو اسلام ہماری پہنچ سے بہت آگے نکل گیا ہے اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس میں سے ہم کسی کو واپس لا نہیں سکتے. تو اب وہ مایوس ہو گئے. اللہ نے یہ کہا، تو اب اللہ نے جب یہ کہا تو آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ فلا تخشوہم، تو ان سے مت ڈرو. وہ تو اب مایوس ہو گئے، ان سے مت ڈرو. وخشونی، مجھ سے ڈرو، یعنی ہر وہ چیز جو تم دنیا میں کرتے ہو اس کو کرتے ہوئے مجھ سے ڈرنا، کہ تم اگر غلط کام کر رہے ہو تو مجھ سے ڈرنا، اور اگر کوئی تم کو آ کے پریشرائز کرے کہ غلط کرو تبھی بھی مجھ سے ڈرنا، ان سے مت ڈرنا. فلا تخشوہم وخشونی، مجھ سے ڈرو. اب آگے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم، آج کے دن ہم نے اکملت، کامل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میری نعمت جو ہے اس کو میں نے تم پر تمام کر دی ہے. تمام، اتممت یعنی کہ تمام کر دیا، پورا،
पूरी नेमती, अब अल्लाह नेमती माई नेमत बोल रहा है, माई नेमत, तो वो माई नेमत किसको बोल रहा है अल्लाह? दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जिसको अल्लाह ने नेमत बोला है, सुन लो, दुनिया की कोई भी चीज नहीं जिसको अल्लाह ने नेमत बोला है। सेहत को भी नेमत नहीं बोला है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास सेहत है और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे लिए नेमत है, अगर वो नेमत है और सोचो कि वो सेहत या बंदा जो अच्छी सेहत वाला है और वो सारे वो काम कर रहा है जो कि गुनाह के काम है, जो अल्लाह को नाराज करने वाले काम है, तो आप बताओ वो सेहत उसकी नेमत है क्या उसके लिए? तो वो नेमत कहां से हुई? हिदायत सबसे बड़ी नेमत है, हिदायत सबसे बड़ी नेमत है, जिसको अल्लाह ने कहा आज के दिन मैंने तुम पर तमाम कर दी है नेमती मेरी नेमत को। और मेरी नेमत अल्लाह जो कह रहा है जिसको, वो हिदायत है। हिदायत को अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत कहा है और वो है कुरान। अल्लाह ने दुनिया की किसी भी चीज को नेमत नहीं बोला, ना तो गाड़ी बंगले को, ना औलाद को भी नहीं। क्योंकि सोचो अगर तुम्हारी औलाद अगर नेमत है, लेकिन सोचो कि वो इतने तुम्हारी सौहाने रूह बनी हुई है कि तुम्हारे लिए मुसीबत बनी हुई है, और लोग तुम्हारे बाद भी, तुम्हारे मरने के बाद भी ये बोलेंगे अरे ये फलां की औलाद है, ये जो है ना सड़ियल, ये सब ये लोग वो लोग है, वो उनकी औलाद है। तो तुम सोचो तुम्हारा नाम भी निकल रहा है तो कैसा? तो क्या औलाद नेमत हुई? अगर बहुत अच्छी हिदायत याफ्ता है, यानी जिसके साथ हिदायत है वो औलाद अगर हिदायत याफ्ता है तो वो नेमत है। तुम अच्छी सेहत के साथ हो और साथ में तुम हिदायत पे हो, ऑफ कोर्स तब तुम बोल सकते हो कि ठीक है भाई वो मैं मतलब ये नेमत है मेरे लिए। तो दुनिया की सब चीजों को लोग नेमत बोलते हैं सिवाय कुरान के, और अल्लाह कहता है कि ये कुरान जो है ये मेरी नेमत है, ये हिदायत है। तो जो लोग हिदायत पर हैं वो ही समझो कि क्योंकि वो लोग हिदायत पे हैं तो अब बोला जाएगा हाँ भाई ये नेमत है, क्योंकि तुम्हारे साथ हिदायत है ना, इसीलिए नेमत बोला जा रहा है। वरना ना तुम्हारी सेहत और ना ही तुम्हारा माल दौलत, ना तुम्हारी औलाद, कोई भी चीज को तुम नेमत नहीं बोल सकते। अगर औलाद ही बुरी हो तो क्या करेंगे? वो नेमत है क्या कि ज़हमत है? तो यहां पर अल्लाह ने ये कहा कि नेमती व रजी तू, और अल्लाह इस चीज से राजी है, लकुम तुम्हारे लिए, लकुमुल इस्लाम तुम्हारे लिए, अल इस्लाम से, इस्लाम जो है उससे, वो तुम्हारा, यानी अल्लाह ने कहा कि व रजी तो लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारा दीन। और दीन क्या है? वे ऑफ लाइफ है तुम्हारा पूरा, जो तुम्हारे जिंदगी का तरीका, जिस तरह से तुम ये दुनिया की जिंदगी बिताने वाले हो, क्या कुरान के मुताबिक है वो? तो फिर बराबर है। और अगर नहीं है तो सोच लो कि तुम उस दीन पर ही नहीं हो, क्योंकि तुम कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो। कुरान के अंदर जो बात बोली गई है उसको नहीं फॉलो करके अपनी मर्जी को तुम फॉलो करते हो, तो अब कौन सा इस्लाम है तुम्हारे पास? क्या नाम का वो जो लेबल लगा हुआ है यहाँ पे, क्या भाई हम इस्लाम है, हम नमाज पढ़ते हैं ना, और हम रोजा रखते हैं ना, हमने हज भी किया है, हम कुर्बानी भी करते हैं, तो क्या ये चीज है क्या जिससे तुम बोलोगे कि तुम इस्लाम पर हो? नहीं, जो तरीका अल्लाह ने कुरान में बोल दिया उस तरीके के ऊपर ही चलना है। अगर उस पर नहीं चल रहे हो तो तुम्हारा तरीका जिंदगी बिताने का गलत है, रॉन्ग है, फिर कौन से दीन पे हो तुम? वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और राजी है अल्लाह तुम्हारे लिए कि इस्लाम को एज ए दीन, यानी तुम्हारा पूरा जिंदगी बिताने का तरीका कुरान के मुताबिक। फमन इस्तुर्रा, तो जो कोई भी अब बहुत ही मतलब उस हालत में आ चुका है जहां पर वो इस्तुर्रा है, यानी अब वो भूख से या तो मर जाएगा या उसकी हालत बुरी हो जाएगी, या वो उसको लगेगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर उसने कुछ भी नहीं खाया, तो अब उसको अगर वो समझो कि खिंजीर का भी गोश्त है और सामने अगर, और उसके लिए और कोई चीज नहीं है, तो वो उसको भी खा के अपनी जान बचाए। लेकिन ये ना हो कि कहीं पहले खा चुके थे हैम या पोर्क या जो भी, और अब उसकी लज्जत बड़ी समाई हुई है मतलब मुंह में, तो बंदा कोई ना कोई बहाना करके अब उसको खा रहा है, ये ना हो। और
تو بچنے کا بہانہ کر کے پتا چلا کہ وہ ٹیسٹ منہ میں لگا ہوا ہے، اب اس کو کھانا ہے، تو وہ بندہ اس کو لے کے بیٹھ کے کھا رہا ہے، یہ نہ ہو. اور یا پھر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے کہ جاؤ ہم تو سرکش ہے، ہم کو جو کرنا ہے ہم کریں گے، تو اب تب وہ بندہ کھا رہا ہے، تو وہ بھی غلط ہے. یعنی اگر سچ مچ تمہاری حالت بری ہے، سچ مچ تم ایک دم مر جاؤ گے اگر اور کچھ دیر تم کو کوئی غذا نہیں ملی تو اب تم کو اگر وہ پگ کا گوشت ملے کہ خنزیر کا جو بھی مل رہا ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہو. لیکن پھر ایسا ہے کہ اگر 2 بوٹی سے جان بچ سکتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ پیٹ بھر کے بیٹھ کے کھائے، پھر اس کو 2 بوٹی ہی کھانی چاہیے جان بچانے کی پورتا، بس دیٹس آل. اور وہ بھی دل میں اس کے چڑ اور نفرت ہو. اس کے بعد آتا ہے کہ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف، یعنی اللہ کے لیے کہیں تم وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہو کہ ہم کو اللہ کے خلاف جانا ہے، یہ نہیں، مطلب نافرمانی نہیں کرنی ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ مطلب اس طرح سے اگر ہے اور تمہارے کو مطلب برابر احساس ہے، تم کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یعنی اللہ نے اس چیز کے لیے منع کیا اور مجھے جان بچانے کے لیے اس کو کھانا پڑے گا ورنہ میں مر جاؤں گا، تو اللہ کہتا ہے اس کو تم پھر کھا سکتے ہو. کہ اگر تمہارے دل میں اسم یعنی کوئی گناہ، کہ تم کو کوئی گناہ کرنے کا تم نہیں سوچ رہے ہو، یعنی گناہ کی بات نہیں سوچ رہے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تو پھر غفور الرحیم ہے کہ تم نے اگر اس وجہ سے کھایا تو آف کورس اللہ تم کو معاف کرے گا. اب وہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ اللہ جو ہے اس کے اوپر واجب ہو گیا وہ تمہیں معاف کرے گا. اللہ کی تم ساتھ سرکشی کرنے کے لیے نہیں کھا رہے ہو تو پھر اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ آف کورس معاف بھی کرے گا اور رحم بھی کرے گا. اب ہے یہاں پر میں انگلش پڑھ رہی ہوں اس کا. فاربیڈن ٹو یو فار فوڈ آر ڈیڈ میٹ، بلڈ، دا فلیش آف سوائن، اینڈ دیٹ آن وچ ہیز بین انووکڈ دا نیم آف ادر دین اللہ، that which has been killed by strangling or by a violent blow or by a headlong fall or by being gored to death, that which has been partly eaten by a wild animal, unless you are able to slaughter it in due form, that which is sacrificed on stone altars, ye bhi haram. Forbidden also is the division of meat by rifling with arrows, that is impiety. This day have those who reject faith given up all hope of your religion. Yet fear them not, but fear me. This day have I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. But if any is forced by hunger with no inclination to transgression, Allah is indeed oft forgiving, most merciful. اب ہے اس کی نوٹس ہے 1 2 3 4 5 نوٹس ہیں. تو سب سے پہلے جو آتا ہے کہ on which has been invoked the name of other than Allah 691 نوٹ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے مطلب اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس پہ کسی اور کا نام لیا گیا. تو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 173 جو ہے اس کی نوٹ ہے اور آیت نمبر 174 بھی ہے جس میں یہ ٹاپک ہے. The prohibition of dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which other names than that of Allah have been invoked, has been there explained. تو یہ سب باتوں کو وہاں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ حرام کیا گیا ہے مردار گوشت، یعنی جو مرے ہوئے جانور کا گوشت، بلڈ اس کا خون، اور پھر خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ کے مطلب اللہ کے سوائے کسی اور کا نام لیا گیا، تو یہ تمام حرام میں آ جاتے ہیں، حرام کیٹیگری. اب ہے نوٹ نمبر 692 جس میں کہا گیا کہ اگر کوئی جانور نے جو شکار کیا ہے وائلڈ اینیمل نے اور اس کو تھوڑا کھا کے چھوڑ دیا ہے، اور اگر وہ جانور جو زندہ اگر ہے تو پھر اس کو جلد سے جلد ذبح کرو، ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں، مر گیا تو نہیں. تو یہ 692.
If an animal dies by strangling, देखने दो 692 है ना, to slaughter it in due form. तो अच्छा, इसके अंदर ये तमाम आ गए कि जो जानवर जो मतलब जिनके गले में रस्सी है, वो जो कैटेगरी सारी थी ना, कि जो गिर जाए ऊपर से, जिसको कोई बड़ी मार लगे, किसी को सिंग लगे, ये उनके ऊपर है. If an animal dies by strangling or by violent blow or a headlong fall or by being gored to death or by being attacked by a wild animal, the presumption is that it becomes carrion, as the life blood is congealed before being taken out of the body. तो अगर कोई भी जानवर, अगर वो उसके गले में रस्सी का टूपा आ गया है, यानी फंदा फंस गया उसके गले में और उससे उसकी मौत हो गई, तो वो नहीं. फिर जिसको बहुत जोर से कोई चीज आके मार लगी और उससे मर गया जानवर, वो नहीं. और फिर जो गिरा और गिर के मर गया, वो नहीं. फिर जिसको किसी ने सिंग मारा दूसरे जानवर ने, उससे मर गया, वो भी नहीं. फिर ये कि किसी जंगली जानवर ने जिस पे अटैक किया हो और अगर वो मर गया है, तो वो भी नहीं. क्योंकि अगर उसके लिए ये मतलब जो प्रिजम्पशन है कि उसके लिए ये कि वो कैरियन है, मुर्दार है, तो वो नहीं खा सकते. एज द लाइफ ब्लड इज कंजील्ड बिफोर बीइंग टेकन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि उसके जिस्म से अगर ज़बीहा करेंगे तो वो पूरा ब्लड जो है वो निकल जाएगा ना गोश्त में से. तो वो रग जो है उसकी जो ब्रेन पे भी जाती है जैसे, तो वो जो रहती है, अगर पूरी गर्दन को उड़ा दिया जाता है, तो जिसको बोलते हैं ना वो गुदूद, हराम गुदूद, वो जो पूरी एक स्पाइनल कॉर्ड में से पास होती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये गुदूद हराम है, इसको निकाल दो. तो इस तरह से तो वो जो है अगर वो कट जाए पूरा, तो फिर ब्रेन से कोई ताल्लुक है नहीं. और अब वो जो है उसका जो मतलब एक्शन जो है वो जानवर का, वो एक्शन होता है जो वो करता है कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह से कि उससे पूरा ब्लड बाहर आ जाता है बॉडी का. तो ये चीज अगर पूरी कट गई है तो तभी भी मतलब खून बदन में जम गया, यानी हर जगह गोश्त में खून जमा हुआ है. अब वो गोश्त नापाक है, वो नापाक की वजह से कहा गया हराम है, हलाल नहीं है. बट द प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड. लेकिन अगर तुमने जाके चेक किया और समझो कि कुछ लोगों की राय है कि नहीं भाई ये तो मर गया है, इसको तो मतलब किसी जंगली जानवर ने खाया, लेकिन किसी उसका समझो किसी ने, वो जंगली जानवर ने उसका पैर खा लिया है या उसके दोनों पैर खा लिया, लेकिन वो जिंदा है वो जानवर, तो उसको तुम चेंज कर सकते हो, इख्तिलाफ को तुम खत्म कर सकते हो. और उसको फौरन अगर ज़बीहा करते हैं तो फिर वही है कि इफ द लाइफ ब्लड स्टिल फ्लोज एंड द सोलम मोड ऑफ स्लॉटर ज़बाह इन द नेम ऑफ अल्लाह इज कैरिड आउट, इट बिकम्स लॉफुल एज फूड. तो अगर वो उसके अंदर जान है और अभी तुम वो ज़बीहा हलाल जैसे करते हैं अल्लाह का नाम से वैसे करोगे, और उसमें सब खून जो उसका निकल गया, अब वो तुम्हारे लिए हलाल है. फिर तीसरी 693 है नोट, वो है दैट विच इज सैक्रिफाइस्ड ऑन स्टोन ऑल्टर्स, यानी कि कहीं पर भी स्टोन ऑल्टर्स वही होते हैं जो मैंने बताया ना, उनके नुकीला पत्थर कहीं भी ठोक दिया किसी मजार के सामने, किसी कब्र के सामने, किसी स्थान पे, या किसी मतलब कोई बुत के आगे कहीं भी नुकीला वो पत्थर है, तो अब बताइए स्टोन ऑल्टर है और यहाँ पर अभी लाके तुम जानवर को मतलब काटोगे, तो वो नहीं. तो उसके ऊपर नोटिस 693. दिस वॉज ऑल्सो एन आइडोलेट्रस राइट, और ये बुत परस्त या मुशरिकीन लोगों का भी ये उनका ये तरीका था, यानी उनके इसमें रीति रिवाज में था ये. डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच अ सैक्रिफाइस वॉज डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर आइडल और अ फॉल्स गॉड. वो उससे अलग है कि जैसे कि सैक्रिफाइस करते हैं इन विच अ सैक्रिफाइस वॉज डिवोटेड, यानी उसको तुमने उसके नाम पे छोड़ दिया है, या उसके नाम पर तुमने छोड़ दिया है, कोई भी किसी बुत के नाम से छोड़ा या किसी झूठे खुदा के नाम से छोड़ा है, तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो है दिस वाज आल्सो एन आइडोलेट्रस राइट, यानी ये भी एक तरीका था उनका, लेकिन उससे अलग कि जो उनके नाम पे जिंदा छोड़ा जाता था. वो किसी के घर में घुस के जो खाना खाए, किसी की हंडिया पूरी खा जाए, किसी की भाजी सब्जियां खा जाए, किसी के बाग में घुस के सब कुछ खा जाए, कोई कुछ नहीं बोल सकता उसको, सबको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा. ख्वाह पीछे से जितना भरा बुला बुलना है बोलेंगे, लेकिन सामने कुछ नहीं कर सकते.
تو یہ وہ والی بات ہے، وہ جو بولتے نا یہ بلی کا بکرا اس کو چھوڑے، وہ محاورتن بھی بولتے نا بلی کا بکرا. پھر ہے 694 نمبر کی نوٹ، جو کہ اس ریفلنگ کے اوپر ہے کہ تیر سے جو ڈویژن تم کرتے وہ. گیملنگ آف آل کائنڈز از فاربیڈن. جوا جو ہے وہ ہر طرح کا، خواہ لاٹری ہو کہ ریفلنگ ہو کہ کچھ بھی ہو، وہ حرام ہی ہے. وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت. پھر اس کے لیے بھی تم کو سورہ بقرہ میں آیت 291 میں ملے گا، a sort of lottery or raffle practiced by pagan Arabs. جو بھی اس وقت کے جو مشرک جاہل عرب لوگ تھے وہ یہ کرتے تھے. اس کو ڈسکرائب کر دیا گیا، has been described in note number 241. Division of meat in this way is here forbidden, as it is a form of gambling. اس طرح سے وہ جو تیروں کو رکھتے ہیں اس پہ ایک چٹھی لگی ہوئی ہوتی ہے الگ الگ، پھر اس کو لے کے تم مارو، پھر تم کو کوئی گوشت کا ٹکڑا بچہ بڑا مل گیا، تو یہ ایسے سب یہ وہی ہے، وہ گیملنگ اور وہ ریفلنگ، یہ سب وہی ہے، لاٹری، یہ سب جوا ہے. پھر نیکسٹ نوٹ ہے 695، اور 695 جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ دس ڈے ہیو دوز ہو ریجیکٹ فیتھ گیون اپ آل ہوپ آف یور ریلیجن. کہ وہ جو کافر لوگ آج کے دن انہوں نے ان کی تمام امیدیں جو ہے اس پہ پانی پھر گیا تمہارے دین کو لے کے. تو اب اس کا ہے سو لانگ ایز اسلام واز ناٹ آرگنائزڈ. جب تک اسلام جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو مطلب آرگنائز نہیں کیا گیا، جب تک اس کو یعنی کہ ایک منظم جماعت کی طرح جیسے اسلام کو نہیں جب تک ہوا، ود اٹس اون کمیونٹی اینڈ اٹس اون لاز، یعنی اپنے ہی تمام، تمہاری کمیونٹی ہے، تمہارا معاشرہ ہے اور تمہارا اپنا قانون ہے، شریعہ لا. The unbelievers had hoped to wean the believers from the new teaching. تو وہ جتنے بھی مشرکین تھے، کافر تھے، ان کو یہ امید تھی کہ ہم ان مومنوں کو لے آئیں گے واپس پلٹا کے. یہ جو نیا جو ان کو ٹیچنگ مل رہی ہے اسلام کی، اس سے ہم ان کو کیسے بھی کر کے پھرا لیں گے. Now that hope was gone. چلی گئی، ان کی تمام امیدیں ختم ہو گئی، مایوس ہو گئے وہ. with the complete organization of Islam، کیونکہ اسلام کا پوری طرح سے ایک منظم جماعت کی طرح وہ پورا آرگنائزڈ ہو گیا. اب ہے 696، اس کے اندر ہے کہ جو آیت ہے نا جس کے لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت لاسٹ آخری ریولیشن سب بولتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہے نہیں، کیونکہ وہ آ بھی گئی تھی پہلے ہی، لیکن اس کو اس دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو حج تھا اس میں انہوں نے اس کو پبلک کے سامنے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اسی 3 نمبر کی آیت کا ایک پارٹ ہے. تو اس کے لیے کہا گیا یہاں پر کہ so long 695 so long as Islam was not 696 sorry, the last verse revealed chronologically marking the approaching end of al-Mustafa's ministry in his earthly life. یعنی اس کو کہا گیا کہ مطلب جیسے تاریخ وار اگر یہ آخری جو مطلب یہ ورس ہے، یہ اتنا آیت کا جو حصہ یہ آخری ہے جو نازل ہوا، اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ابھی منسٹری جو ان کی تھی یا وہ جو بھی ان کے مطلب ان کا جو مشن تھا اس کا اینڈ، جو زمین کی جو زمینی زندگی ہے اس کا وہاں پر اب اینڈ ہے، یعنی ان کی وفات کا وقت قریب ہے. تو یہ اس طرح سے اس کے بارے میں کہا گیا. 696 تو 696 ہاں، تو ارتھلی جو لائف ہے ان کی، بس اس کے لیے کہا گیا کہ یہاں پر اس میں اشارہ ہے کہ وہ اب ان کی مطلب وفات کا ٹائم قریب ہے.